اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عدل فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بندوں پر حکمران مقرر کیا جائے، چاہے وہ لوگ کم ہوں یا زیادہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ ان لوگوں میں اللہ کے احکام نافذ کیے یا نہیں، یہاں تک کہ گھر والوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج قرآن کریم سے استفادے کا براہ راست استفادے کا دن ہے اور ہمارا موضوع ایک آیت سے متعلق ہے، سورہ نحل کی آیت 90 کا ایک حصہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ سب کے ساتھ عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو۔ ناظرین مکرم، بالعموم ہم نے سنا ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف تو مترادف ہیں، یعنی عدل بھی وہی ہے اور انصاف بھی وہی ہے، مگر جب ہم عدل و احسان کہتے ہیں تو اس کی جامعیت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کو یہ دونوں الفاظ بہت سیدھے، سادہ سے، مختصر سے ہیں، لیکن آج آپ علماء کرام کی زبان سے سنیں گے انشاءاللہ کہ کتنے وسیع المطالب ہیں یہ الفاظ، اور یہ ایسی اصطلاحیں ہیں جن پر ایک طرح سے عقائد اسلام کا مدار بھی ہے اور اعمال دینی کا محور بھی ہیں یہ الفاظ۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں بالخصوص پوری جو آیت ہے سورہ نحل کی آیت 90، یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اور دین اور دنیا کے تمام امور کی جامع ہے یہ۔ تو یہ جو موضوع ہے کہ عدل کیا جائے اور احسان کیا جائے، یہ ہمیشہ سے بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قرآن کریم میں، حدیث مبارک میں بہت زیادہ اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، بار بار یہ احساس دلایا گیا ہے اور توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کتنی ہی آیتیں اور حدیثیں ہیں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، عدل اختیار کرو کہ وہ تقوی کے نزدیک ترین ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی انعام ہے دین میں اور دنیا میں، دونوں جہانوں میں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اب یہ جو عدل اور احسان ہے، جب ہم اس کی تشریح اور تفسیر میں جاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس کے کتنے پہلو ہیں۔ ایک عدل اور احسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بالعموم اپنی مخلوقات اور بندوں پر فرماتا ہے، یعنی اللہ سے بندوں کی طرف عدل اور احسان کا سلسلہ قریب۔ پھر عدل اور احسان کا ایک مخصوص سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان، اہل عشق، اہل محبت، اہل ارادت، اہل نسبت کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ اگلے مرحلے پر عدل اور احسان بندوں کی طرف سے اور اہل ایمان کی طرف سے خدا کے معاملات میں بھی ہے، یعنی حقوق اللہ کے ضمن میں۔ اس کے بعد ایک مرحلہ پھر یہ آتا ہے اسی عدل اور احسان کا کہ بندوں کا بندوں کے ساتھ عدل اور احسان کے ساتھ معاملہ، پھر اہل ایمان کا عمومی طور پر مخلوق خدا کے ساتھ عدل اور احسان، اور اہل ایمان کے ساتھ اور اہل محبت کے ساتھ خصوصی عدل و احسان۔ تو اس طرح یہ آیت مبارکہ جامع ہے حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی، اور اس کے ساتھ مزید جو مباحث جڑے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے جو ایمان ہے اور خصوصاً جو دین مبین اسلام ہے، اس کا امتیاز ہے کہ ہم تزکیہ باطن کے اس معیار پر ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بروز حشر شرمندہ نہ ہوں۔
اگر ہمارے اخلاق اور کردار میں وہ رنگ نہیں ہیں جو مطلوب خدا ہیں، جو مقصود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو یقین جانیے ہمارے معاملات توجہ طلب ہیں اور ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے اپنے اخلاق اور کردار کو۔ آج آپ دیکھیں معاشرے میں، سماج میں، ہر سطح پر، ہر لیئر پر آپ دیکھ لیں کہ عدل کی کس قدر کمی ہے۔ اصحاب اقتدار کی طرف سے بھی ایک عدل اور احسان ہوتا ہے، رعایا اور اپنے ماتحتوں کی طرف۔ اسی طرح اپنے ماتحتوں کی جانب سے اپنے حاکموں، اہل اقتدار اور افسران بالا کے ضمن میں بھی ایک عدل اور احسان ہوتا ہے، اور یہ ساری وہ کیفیتیں مل کر ایک وہ مطلوبہ معیار اس کے قریب تر ہمیں لے جاتی ہیں جو خوشنودی خدا اور رضائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک علامت بن سکتی ہے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو، جو عدل اور احسان کا پیغام ہے، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور سب سے پہلے اس کا نفاذ اپنی ذات سے کریں، اپنی نیت سے کریں، اپنے نفس سے کریں اور اپنے معاملات سے کریں۔ آج اس بہت ہی اعلیٰ اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، بہت کرم آپ تشریف لائے، آپ کی عنایت ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد شاہ زیب جاوید گنجالوی صاحب، جو انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہمیں سنائیں گے بہت خوبصورت کلام جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جب بھی قرآن کریم کا کسی آیت سے متعلق ہمارا موضوع ہو تو ہم اس مفہوم کو جو آیت مبارکہ کا ہے نظم کی شکل میں، شاعری کی شکل میں بھی پیش کریں۔ اس طرح تدریجاً مطالب قرآن بہت اچھے منظوم انداز میں بھی ہمارے پاس رہیں گے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی دینی خدمت ہے 92 نیوز چینل کا، یہ بھی امتیاز ہے۔ جناب برکاتی صاحب، آپ عذراء کرم آیات مبارکہ مکمل تلاوت فرمائیے، اس کا ترجمہ اور شان نزول سے ہمیں آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ جزاکم۔ آج کا جو موضوع کلام آیت مقدسہ ہے، جس سے ہم نے آج سبق بھی حاصل کرنا ہے، اور نہ صرف سبق حاصل کرنا ہے بلکہ اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور سعی جمیلہ کرنی ہے، وہ آیہ مقدسہ سورۃ النحل کی آیت کریمہ کا نمبر جو ہے وہ 90 ہے، اور سورہ نحل شریف اس کے اندر اس آیت کو ذکر کرنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور وہ شہد بناتی جو مٹھاس ہی مٹھاس ہے۔ تو اس قدر مٹھاس کے بیگ کے اندر ڈال کر اللہ نے یہ خوبصورت حکم ہمیں ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے عطا کیا۔ اچھا، شہد بننے کا عمل بھی عدل اور احسان پر، وہ بھی عدل اور احسان پر ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کرتے ہیں گفتگو۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں سامعین ناظرین کے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور حق ادا کیا جائے قرابت داروں کو، اور منع فرماتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے اور سرکشی کے کاموں سے، اور وہ نصیحت فرماتا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کو حکم فرمایا، اس کا شان نزول پہلے دیکھیں تو پھر اس حوالے سے ہمیں سمجھ زیادہ آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آپ موجود تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گزرے، آپ جلوہ گر ہیں، آپ نے فرمایا عثمان میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ وہی ہستی ہیں جو بعد از ہجرت مدینہ منورہ میں سب سے پہلے انتقال کرنے والے تھے۔ ان کی قبر مبارک جب بنی تو اس کے بعد حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سرکار کی صاحبزادی صاحبہ، ان کا وصال ہوا تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارے سلف عثمان بن مظعون کے قریب دفن کیا ہے، یعنی انہی کے مزار مبارک پر آپ نے ایک پتھر اٹھا کے رکھا، بالکل بذات خود رکھا تھا، یہ ان کے آنر کے لیے۔ کیا بات۔
تو یہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، آپ نے بٹھایا تو یہ بیٹھ گئے، کچھ دیر گفتگو ہوئی تو اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور پھر آہستہ 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 نظر نیچے آئی اور پھر دائیں طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر یوں سر ہلا رہے ہیں گویا کہ کچھ سن رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بہت حیرت میں رہے۔ پھر اس کے بعد سرکار نے ایسے ہی نگاہ واپس کی اور آسمانوں تک آپ نے نگاہ کو بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جس طرح ایک عام انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام دہ کیفیت میں آئے۔ تو عثمان بن مظعون کہنے لگے کہ ایسا کام تو میں نے کبھی بھی کرتے ہوئے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آسمانوں سے وحی لانے والا یعنی سیدنا جبریل امین علیہ السلام یہ فرشتے میرے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا وہ آئے؟ فرمایا میرے دائیں طرف بیٹھے۔ اور کیا بات ہوئی؟ آپ فرمانے لگے کہ وہ آئے ہیں میرے پاس اور انہوں نے اللہ کا یہ کلام لا کر مجھے پیش کیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ پوری آیہ کریمہ انہوں نے تلاوت کی۔ کیا بات! حضرت عثمان بن مظعون نے عرض کیا حضور یہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے یہ پڑھ کے دوبارہ سنائی۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان کہنے لگے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی، سبحان اللہ، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف راغب اور مائل ہوا۔ یعنی یہ صاحب فطرت تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور اسلام سے پہلے بھی انتہائی شرفائے مکہ مکرمہ میں ان کا اعلیٰ درجہ پر شمار ہوتا تھا۔ یعنی یہ آیت مبارکہ ان کے قبول اسلام کا سبب بنی، ان کے قبول اسلام کا سبب بنی، اور اتنی بڑی اہم ترین شخصیت عثمان بن مظعون جسٹ یہ آیت سن کر ہی مسلمان۔ اسی طرح جب ایک اقسم بن سیفی، یہ ایک بہت بڑے ادیب اور دانشور تھے اور اپنے قبیلے میں ممتاز مقام رکھتے تھے، انہوں نے پروگرام بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا۔ تو ان کے قبیلہ والوں نے روکا، وہ کہنے لگے کہ جو بھی ادھر جاتا انہی کا ہو جاتا، تم ہمارے اتنے ادیب ہو تو تم بھی جاؤ تو کہیں ایسا نہ ہو۔ انہوں نے کہا یار میں ان کی باتیں سن رہا ہوں تو کچھ تو مجھے کلام کرنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں جانے دیں گے، روک دیا انہوں نے آپ کو۔ آپ نے فرمایا چلو میں 2 بندے بھیج دیتا ہوں اپنی طرف سے، اور وہ جا کر میری ان سے جو بھی میں سوال کہوں وہ کر کے آ کے مجھے جواب دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ قبول ہے۔ 2 بندے سرکار کی خدمت میں گئے اور انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ آپ کون ہیں اور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کس مقصد کے لیے آپ نے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ان کو یہی آیہ مبارکہ پڑھ کر سنائی، کیا بات! ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ جب انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا دوبارہ پھر پڑھیں۔ آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے یاد کر لی۔ جب یاد کر کے واپس گئے ہیں، ادھر پہنچے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ جب انہوں نے پوری بات بتائی تو کہنے لگے کہ جو انہوں نے سادہ سا اپنا نام بتا دیا، اتنا اچھا انسان تو بہت بڑے القابات کا مستحق ہوتا ہے، اور انہوں نے معمولی سا اپنا تعارف کروایا تو اتنا بڑا ان کا قبیلہ ہے، اس کے باوجود اس پہ فخر نہیں کیا، اور جو یہ بات کہی اب تم مجھے روک نہیں سکتے، میں ان کی خدمت میں ضرور جاؤں گا۔ اور جب انہوں نے قوم نے عزم سمیم دیکھا تو چھوڑ دیا۔ آپ آ رہے تھے اقسم بن سیفی، اور آتے ہوئے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر حضور کے پاس پہنچی ہے تو پھر سورۃ النساء کی آیت 100 نمبر جو ہے پھر اس کا نزول ہوا کہ جس کو موت آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں آ رہا ہو، اس رستے میں موت آ جائے، رحمت الہی اسے قبول فرماتی، سارے اجر اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت نوازش، بہت نوازش۔ مفتی یوسفی صاحب، یہ آیت مبارکہ اتنی اہم ہے کہ شاید خطبات جمعہ میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے، اس کا اعادہ کیا جاتا ہے، اس کے اہم تفسیری نکات ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ نہ بھی فرماتا کہ میں حکم دیتا ہوں تو بھی اس کی ساری باتیں حکم ہی ہیں، بے شک، لیکن بات کی اہمیت کی وجہ سے اس نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں تاکید فرمایا، عدل کرنے کا اور احسان کرنے۔ اس کے جو معنی مختلف مفسرین نے بیان کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، جو حبر الامت ہے بے شک، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا مرکز ہے، بے شک۔ آپ فرماتے ہیں عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یہ اس کا اپنے ساتھ عدل ہے، سبحان اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بنا لیا، اور اس کی سزا سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اعتراف کر لیا۔ اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو
تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کریں. سبحان اللہ سبحان. یہ اس کے احسان کا معنی ہے. پھر ایک معنی انہوں نے اور بھی بیان کیا کہ عدل ترک شرک ہے. سبحان اللہ. شرک چھوڑ دینا یہ عدل ہے، اور احسان ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. واہ واہ. اور پھر اس معنی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث جبریل میں فرمایا. سبحان اللہ. کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور احسان کیا ہے، امام مسلم نے اخلاص کے ساتھ اور امام بخاری نے احسان کے ساتھ اس کو ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر کہ انک تراہ، کہ تو رب کو دیکھ رہا، اور اگر تیرا یہ معیار نہ بن سکے تو پھر کم از کم یہ درجہ تو عبادت میں لے کے آ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا. اللہ اکبر. اور میں اس میں اپنے ناظرین کے لیے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کیفیت پر پہنچتے ہوئے زندگیاں بیت جاتی، بے شک، اور کبھی یہ کیفیت بعضوں کی آتی بھی نہیں ہے. صرف یہی درجہ زیادہ سے زیادہ بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. یہ بھی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور یہی صوفیہ کرام کا یہی تو پیغام ہے، اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے انسان وہ جو اگلی بات اللہ فرما رہا ہے ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اس سے اس کام کی وجہ سے بچ جاتا. بے شک، کہ جب اس کا یہ عقیدہ بن گیا کہ میں جو کر رہا ہوں رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہر وہ کام سے بچے گا جس سے رب کی ناراضگی وابستہ. یعنی حالت حضور ہوگی، احساس معیت الہی ہوگا، تو لا محالہ وہ معاصی سے بچے گا. اگر یہ بندہ صرف یہی غور کر لینا کہ میں اگر گناہ کر رہا ہوں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تو نہیں کرتا. تو جب اس کو یہ احساس پیدا ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو رب دیکھے تو پھر وہ کیسے کر سکتا. علامہ میر شریف جرجانی نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. کہا عدل اور احسان افراط و تفرید کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے اوپر دو مثالیں انہوں نے دی، ایک عقیدے کے اعتبار سے، ایک عمل کے اعتبار سے. کہا عقیدے میں 3 مذاہب اور 3 معاملات بیان کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ یہ کہتا ہے جو افراد و تفرید میں چلے گئے ان میں پہلی بات یہ ایک کہتا ہے اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. جی ہاں. اور تفرید میں جو چلا گیا وہ کہتا ہے اس دنیا کو بنانے والے زیادہ ہیں. اور ان کے درمیان میں جو متوسط رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں، نہ یہ کہیں گے کہ کوئی نہیں، نہ یہ کہیں گے کہ زیادہ، الہ واحد. اور پھر جو آسمانی مذاہب ہیں 3، ان میں سے ایک مذہب کہتا ہے کہ جو قتل کرے اس کو ہر صورت میں قصاص کے طور پر یا دیت کے طور پہ سزا دو. اور دوسرا مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کو ہر صورت میں معاف کر دو. افراط و تفرید کے درمیان میں اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اس کا والی وارث ہے اس کو حق دے دو، چاہے مال لے لے چاہے معاف کر دے. سبحان اللہ. سبحان. یہ ہے عدل و احسان. اور پھر اس کے اندر اسلام نے جو دوسرا خوبصورت پہلو بیان کیا کہ برابری رکھنی، اور اس برابری کے ساتھ اس کے اوپر بڑھ کر احسان کرنا. اچھا. اور جو برابری ہے اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا جو عدل کرے، اور عدل کی مثال دیتے ہوئے فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ایک زمین بڑی ہموار ہو، اس پہ 40 دن بارش برسے، اور پھر وہ جو زمین کھیتی پیدا کرے اس سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہو، تو فرمایا اللہ کی بارگاہ اس کی رضا میں اس کھیتی سے جو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قائم کردہ اصولوں کی تعمیل کی جائے، عدل کیا جائے. تو فرمایا اس سے کھیتی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خوش. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ برکاتی صاحب، قرآن کریم میں اور احادیث میں بار 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 عدل اور احسان کا ذکر ہے، کچھ وہ ارشاد فرمائیے، اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ اس کو اتنا نمایاں جگہ دی گئی ہے؟ عدل جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اس نظام کو قائم رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حالتہ آپ کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی. جس معاشرے میں سے عدل ختم ہو جائے اس معاشرے کو ختم ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اور اسی طرح ایک واقعہ جب بنی مخزوم کی ایک عورت کے چوری کرنے کا ہوا تھا
تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو جب کچھ لوگوں نے قاصد بنا کر بھیجا کہ حضور اس کو معاف کر دیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جب یہ چھوٹے تھے تو ان کو گود میں بھی بٹھاتے اور سارا پیار محبت اور لاڈ ان کے ساتھ بہت زیادہ کرتے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے یہ جملے بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناگوار گزرا، اور آپ نے ان کا جواب ان کو دینے کی بجائے مسجد نبوی شریف میں خطبہ میں آ کر دیا اور تمام لوگوں کو یہ بات باور کرا دی، اور یہ جملہ بولا کہ پہلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئیں کہ جب کوئی امیر جرم کرتا تو معاف کر دیا جاتا، اور جب غریب جرم کرتا تو سزا دی جاتی۔ فرمایا سن لو چاہے کوئی بھی ہو، میں اللہ کی حدوں کو توڑ نہیں سکتا، اگر کوئی بھی بڑی سے بڑی شان والی کوئی خاتون کسی بڑے قبیلے والی بھی ہو وہ بھی جرم کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا، یعنی انصاف کو میں ہر حال میں قائم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غنائم تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت آیا تھا، تو ذوالخویسرہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے سامنے آیا اور آ کر حضور کو کہنے لگا اے دل یا محمد، آپ عدل کریں جیسی جسارت۔ حالانکہ اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی برداشت فرمانے والے، ظلم و ستم پہ آپ اپنے آپ کو بالکل جس طرح ایک ٹھنڈی طبیعت والا رکھنے والا، یعنی یہ ساری کیفیات جو جذب کی اور ہر قسم کی آپ کے اندر موجود تھیں، لیکن جب بے عدلی کا تانا دیا تو حضور علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ بربادی ہو تیرے لیے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں اور کون انصاف کرے؟ جو نبی عدل ہے، جو پیغمبر عادل ہے، اس سے بڑھ کے کون ہے انصاف؟ ہاں جی، یعنی دیکھیے حضور علیہ السلام یہ جملہ برداشت نہیں کر سکے، اب تک کہا گیا تو حضور نے خود کوئی جواب نہیں دیا، کتنی باتیں ہوئیں آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن عدل اتنی بڑی بات تھی کہ جب یہ بات کہی گئی تو حضور علیہ السلام نے بھرپور انداز میں اس کا جواب دیا، اور پھر آگے اس کی آنے والی نسلوں کی بھی آپ نے نشاندہی کر دی کہ جو میرے عدل پہ اعتراض کرتا ہے اسی کی مانوی اولاد میں سے بھی ایسا شخص آئے گا جو صدی المرعہ ہوگا، اور وہ جو ہے باطل کی طرف سے حق والوں کے ساتھ جو جنگ کرے گا، تو اس کے ساتھ پھر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو جہاد کیا، اور آپ کے ہی اس عمل کی وجہ سے وہ واصل جہنم، یہ خوارج والا جی وہ خوارج والا، میں شارٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ عدل حضور کے ہاں اتنا بڑا درجہ تھا کہ اگر کسی نے اس پہ کوئی انگشت نمائی کی ہے تو پھر اس کے اثرات اس کو اپنی نسلوں میں بھی آنے والی نسلوں میں بھگتنے پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے حوالے سے ایک بطور خاص ہماری توجہ مبذول کروائی ہے کہ عدل یہ ہے کہ اس کو اس کا حق دے دینا۔ اب ایک طرف اللہ کا عدل یہ ہے کہ اس کو ایک ماننا، اب تھوڑے غور کی ضرورت ہے کہ عدل تو ہمیشہ دو کے درمیان ہوتا ہے، تو اب اگر اللہ کو ایک مانے تو پھر برابر کسی اور کو لائیں گے تو ایک مانیں گے نا، تو اللہ کے برابری کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ تو اس میں عدل کیا ہوا؟ فرمائے اس میں عدل یہی ہے کہ عدل یہ ہے کہ حقدار کو حق دینا، نہ حق کو وہ حق نہ دیا جائے۔ اب حقدار یکتائی کا، توحید کا اور معبودیت کا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، دوسرا مد مقابل ہے ہی کوئی نہیں، اس کے باوجود پھر یہی عدل ہے کہ حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ہمیں احسان کی طرف بھی راغب کیا، حسن سلوک کی طرف راغب کیا، اور احسان کا ایک روحانی درجہ وہ یہ ہے کہ جو حدیث جبریل مشکاۃ شریف میں پہلی روایت اور بخاری مسلم سب میں موجود ہے، جبریل امین علیہ السلام نے جب آ کر آپ سے کئی سوال عرض کیے، ان میں سے ایک سوال تھا مل احسان ہو یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا یقین تو رکھو کہ وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اتنا بڑا درجہ احسان کا، حسن سلوک کا، میں اس بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ مشہور حدیث پاک کہ پہلی قوموں میں سے ایک عورت کو اسی وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک جو بلی تھی اس کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کا حق تھا پانی دینا، اس نے حق نہیں دیا، تو وہ حق نہ دینے کی وجہ سے اس عذاب کا شکار ہوئی۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک بہت ممتاز نام شیخ شبلی
جی وہ درجہ ولایت پہ اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے، جو حضوری کی کیفیت میں تھے، تو ان کو ولایت ملی کیسے ہے؟ شیخ شبلی اللہ کے ولی کیسے بنے ہیں؟ وہ یہی تھا کہ موسم سرما شدید ٹھنڈک تھی اور آپ اس وقت گزر رہے تھے، ایک بلی کا بچہ وہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہا تھا، آپ نے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، کوٹ تھا، آپ نے اس کو پکڑا اور آستین کے اندر رکھ کر اس کو گرمائش پہنچائی، تو اللہ کو ان کا یہی حسن سلوک کرنا پسند آیا اور اسی وجہ سے شیخ شبلی کو درجہ ولایت عطا کیا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ناظرین مکرم، آپ اور ہم مل کر ابھی سنیں گے درود پاک اور ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں۔ ہم دوبارہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ مبارک گفتگو اسی طرح جاری رہے گی۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں حکم خداوندی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس کی تشریح اور تفسیر اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی چاہیے، عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ موضوعات آج کی ہماری گفتگو میں زیر بحث ہیں۔ حضرت یوسفی صاحب، خلفائے راشدین اور اکابر امت کے ہاں ہمیں عدل اور احسان کی اہمیت اور خود ان کی اپنی زندگیوں میں اس کی کیا جھلکیاں نظر آتی؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، خلفائے راشدین یہ وہ اہم شخصیات ہیں جنہوں نے عدل و احسان کا وہ مثالی کردار اپنایا واہ کہ شاید ان کے بعد اس کے اوپر کوئی چل نہیں سکا۔ بے شک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفیٰ میں اس قدر مستغرق رہتے تھے کہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بدر میں جو میں تیرے سامنے آیا تو تو نے مجھے چھوڑ دیا، اگر کبھی تو میرے سامنے ہوتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ اللہ کیوں؟ اس وقت عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جو میرے محبوب کے مقابلے میں اس کا سر کاٹ دینا چاہیے۔ آپ نے جو عدل کیا منکرین زکوٰۃ، جی اس معاملے میں وہ تاریخ کی ایک ہی مثال ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی جہاد نہیں ہوا، اس لیے کہ بنیاد باندھ دی آپ نے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا، عدل یہ ہے کہ اس کے خلاف جہاد تک کا مرحلہ پورا کیا جائے۔ اور پھر احسانات حضرت ابو بکر صدیق کمال ہے، اتنے احسانات ہیں۔ امام الانبیاء نبی اکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ جس نے مجھ پر احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ اتار دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ خود قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان کتنے احسانات، کتنے احسانات ہیں ان پر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا ما نفعنی مال ابا بکر، ما نفعنی مال ابا بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا جتنا کسی کے مال نے نفع نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زارو کتار روئے، کہیں گے حضور یہ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے مال نے انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، کیا بات ہے حضور میرا مال بھی آپ کا، میری جان بھی آپ کی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح کی مثال عدل و انصاف کی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظرت، جب مدینہ المنورہ میں زلزلہ آیا آپ نے زمین پر پاؤں مارا اور فرمایا کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا، کیا بات نہیں کرتا، تو کیوں ہلی؟ کیا بات۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر دوسری تنبیہ مدینہ والوں کو کی، زمین کو کی، اس کو پاؤں مارا اور مدینہ والوں سے کہا کہ عمر یہ جانتا ہے کہ یہ کیوں ہلی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین تب ہلتی ہے، تب زلزلہ آتا ہے جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اگر دوبارہ مدینہ میں زلزلہ آیا تو عمر مدینہ چھوڑ کے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا عمر ابھی تک انصاف اور اصول قائم نہیں کر سکا؟ کیا بات، کیا کہیں۔ احسانات کتنے حضرت عمر بن خطاب کے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں رزق پہنچانے کے لیے اپنی پشت پہ سامان لاد کے لے کے جاتے، اور جب اسلم کہتا ہے کہ حضور یہ بوجھ مجھے دے دے تو آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی عمر کا بوجھ اٹھا لے گا۔ تو یہ بتایا ہے کہ جو نظام حکومت میں عدل و احسان ہے وہ اس لیول کا۔ اس میں میں اپنی حکومتوں کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو عدل و مساوات میں اصول ضابطہ ہے وہ یہ کہ یہ حکومتی ذمہ داری، کھانا، رہائش، علاج اور تعلیم، اس میں برابری، امیر اور غریب کوئی نہیں ہے، یہ سب ذمہ داری ہے حکومت وقت کی لوگوں کو دینا۔ اور پھر جب یہ دے دی تو پھر مساوات یہ ہے
کہ اتنی نعمتیں لے کر جو جس کیلیبر کا ہے اس کے مطابق اس کو رزق کی تمام فیسلٹی فراہم کرنا. واہ. یہ نہیں ہے کہ اس میں تو مساوات کی نہیں تو اس میں مساوات کر میں مساوات نیچے سے اٹھا کے کسی کو اوپر بٹھا دیا جو اس کو آتا ہی نہیں تھا. یونیورسٹیوں کے انچارج ان کو بنا دیا جو 8 کلاسیں پڑھے ہوئے تھے. تو پھر تعلیم میں ترقی کیسے ہونی تھی؟ تو اس لیے عدل و مساوات کے اس سارے معیار کو برابر رکھنا ہے جو شریعت اسلامیہ نے بتایا. نااہل کو کوئی منصب دینا یا کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ پر نہ رکھنا ہی تو ظلم ہے. ظلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی کا یہی بیان کیا ہے کہ اس وقت معاشرے تباہ ہو جائیں گے جب نااہل عہدے پہ. تو جب نااہل عہدے پا لیتا ہے تو تباہی ہو جاتی. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات. کیا بات ہے. اور آپ نے بھی ایک دفعہ احسان یاد کروایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احسان فراموش لوگوں کو احسان یاد کروا دینا یہ طریقہ حضرت عثمان غنی ہے. بے شک. ان کو بتایا آپ نے وہ بالا خانے سے فرمایا تمہارے پاس مسجد کے لیے جگہ نہیں تھی تو میں نے جگہ خرید کر دی. تمہارے پاس پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں تھا تو میں نے دیا. یہ تمام حجت ہے. ہاں جی. اور بتایا ہے کہ جب نسلیں بدل جائیں تو پیچھے والوں کو کیے ہوئے احسانات بھول جائیں تو اگلے والوں کو احسان یاد کروانے چاہیے. ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرواتا ہے. اور پھر حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جملے کہے کہ جب عمر بن عبد ود کے مقابلے میں آئے اس کو کاٹ دیا درمیان میں سے تو فرمایا جب آپ باہر تشریف لائے تو کہا یہ بتوں کی مدد کرنا چاہتا تھا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد. سبحان اللہ. کیا خوبصورت جملہ. کمال ہے. کمال ہے. برکاتی صاحب ایک صحت مند معاشرے کے لیے اور مضبوط بنیادوں پر اس کو کھڑا کرنے کے لیے صلہ رحمی کتنی ضروری ہے, فحاشی سے اور ہر طرح کی سرکشی سے بچنا کتنا ضروری ہے جو اس آیت کریمہ کے نصف آخر میں بیان ہوا ہے, ان نکات کی کتنی اہمیت ہے؟ ایک مخصوص معاشرہ جو خاص الخاص قرار پائے اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ اب سے لے کر ماضی تک جب تک ہمیں تاریخ انسانی ملتی ہے کس دور کو ساری دنیا خوبصورت دور سمجھتی جی, اور جس دور کو خوبصورت سمجھتی ہے اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہی ہم اختیار کر لیں تو پھر یہ بھی اسی طرح خوبصورت دور انسانیت کا قرار پائے گا. اور اس میں بلا شک بلا شبہ پوری تاریخ انسانی اس بات پر متفق ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ خوبصورت معاشرہ جس کے اندر پیار محبت بھی موجود ہو, جس معاشرے کے اندر قوت و طاقت بھی موجود ہو, جس معاشرے کے اندر دولت کی فراوانی بھی ہو, جس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کی بھی فراوانی ہو, وہ معاشرہ اور وہ دور کوئی اور دور نہیں ہے, وہ دور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دور مقدس اور آپ کے خلفائے راشدین. سبحان اللہ. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو. جی. تو اس میں شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم دینا ہے کہ قرابت داروں کو حق ادا کرو, یہ اپنوں کو بھی حق دو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں نے بھی حق دو. کیا بات. تو ان کے حق کیا ہے؟ آپ طویل گفتگو کرتے ہوئے یہاں فرماتے ہیں کہ کم از کم ان کا اتنا حق تو ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پہ آ کر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے قرابت داروں پر بھی درود بھیجو. سبحان اللہ. یعنی وآلہ کا جو صحابی کا یہ التزام ضروری ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں فحاشی سے بچنے کا حکم دیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود کفار کی ایک علامت قرار دی کہ بے شک کفار یہ چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشہ, کہ مومنوں میں مسلمانوں میں فحاشی فروغ پائے. تو یہ شیطان کی چاہت ہے اور اللہ کی رحمان کی چاہت یہ ہے کہ وہ فحاشی ختم کی جائے. اس لیے یہاں پر فرما دیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ, اور یہ اتنا جامع لفظ ہے. کوئی بھی چیز کسی بھی رنگ میں, کسی بھی دور میں, کسی بھی انداز میں, چاہے وہ ظاہراً ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو, چاہے وہ کسی بھی رنگ اور انداز میں اگر کوئی چیز فحاشی کو فروغ دے رہی ہے تو وَيَنْهَا قطعاً اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں منع فرما دیا ہے. برکاتی صاحب آج کل تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک پوری دجالی ٹیم ہے جی, جس کا کام ہی یہ ہے یا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ اس طرح کیا جائے. ہاں جی, ظاہر ہے کہ کفر اپنا کام کر رہا ہے تو اسلام کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور جو اسلامیان ہیں, مسلمان ہیں, ان کو جتنا اس پہ کاربند ہوں گے اتنا ہی ان کو فائدہ ہوگا. اس لیے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمیں بھی تو جاگتے رہنا چاہیے. بالکل جاگتے رہنا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آگے سرکشی وغیرہ ان کاموں سے بھی منع کیا,
بخش کا لفظ بولا تو یہ وسیع المعنی ہے، بغاوت کرنا، معاشرے سے بغاوت کرنا، ملک سے بغاوت کرنا، ملت سے بغاوت کرنا، یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے اقدار سے، بالکل گھروں سے، ہر چیز، ویلیوز سے، کوئی بھی چیز جو تمہیں اس سے بیگانہ کر دے جہاں رہ رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ اسی لیے فرما دیا کہ جس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ نے خوبصورت سے خوبصورت ترین معاشرہ بنانا ہے تو جو اچھی چیزیں ملی ہیں ان کو آگے پہنچاتے رہو، اور جب سب مل کے پہنچاتے رہیں گے تو آنے والا معاشرہ اس کو کیچ کرتے ہوئے، کیپچر کرتے ہوئے یقیناً آگے بڑھے گا۔ اور آخری جو حضور قوانین اچھے ہیں، یعنی متصادم نہیں ہیں روح قرآن سے اور روح سنت سے، ان قوانین کو توڑنا بھی تو جرم ہے، ظاہر ہے جی، جو دینی نقطہ نظر سے بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اب اس سے ہٹ کے کوئی اور راہ پائیں گے تو پھر گمراہ ہوں گے، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 7ویں دن جمعہ کیوں ہوتا ہے، اس میں خطبہ ہوتا ہے، یہی نصیحت ہے، یعنی جمعے کا مقصد ہی نصیحت حاصل کرنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نصیحت ایک ہی انداز میں نہیں بلکہ بدل کے معاشرے زمانے کی ضرورت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ سورہ قاف شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ کا دور آیا تو آپ خطبے کے اندر جو اذا الشمس کورت سے لے کر ما احضرت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب دور مقدس آیا ہے تو آپ یستفتونک فی الکلالہ والی وہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا جب دور آیا تو آپ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ خطبہ وقت کی ضرورت کے مطابق آیات کو موضوع گفتگو بنانا اور تلاوت کرنا، یہ یعظکم کے اندر داخل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ہاں نصیحت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اندر جو خطبے کے اندر ایک جملہ رائج ہے اور آپ نے انٹرو میں بھی اس کا اشارہ کیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ نے شامل کیا تھا۔ اور اس سے پہلے بعض خطبہ جو ایسے تھے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے خلاف سب و شتم کیا کرتے تھے، تو اس کی جگہ پہ آپ نے یہ لفظ جاری کروایا ان اللہ یامر، یہی والی آیت، اور آج تک امت کے اندر یہ رائج ہے۔ اور وہ جو ہم نے کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اس کے اندر حضور کی آل کا بھی حق ہے، اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ہے۔ تو یہ خلیفہ ہارون الرشید کا جو والد تھے مہدی، انہوں نے خطبوں کے اندر یہ لازم کر دیا کہ آپ اس آیت کو ضرور خطبہ تلاوت کریں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب ہم حضور کے قرابت داروں کا حق ادا کریں گے تو ہی ہم اپنے قرابت داروں کا حق سمجھ سکتے ہیں۔ جو حضور کے قرابت داروں کا حق نہیں جانتا تو وہ اپنوں کا کیا جانے گا، اس لیے کہ ان کو حقوق ملے ہیں تو انہی کے حقوق کے صدقے میں نصیب بے شک شبہ ایسا ہی ہے۔ محترم مفتی یوسفی صاحب، آج بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں گھروں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں، جماعتوں میں، اداروں میں عدل کی بھی، احسان کی بھی، اور احسان ہی کا تسلسل ہے عفو درگزر بھی۔ ارشاد فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، انفرادی اور اجتماعی سطح پر عدل و احسان کی اتنی ضرورت ہے اقتصادیات میں، معاشیات میں، معاشرتیات میں، کہ اس سے معاشرے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ جی، اب یہ عدل و انصاف کے خلاف نہیں کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں اور دوسرا آپ کو تحفے دے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ عدل و انصاف کی پوری جڑ کو کاٹ دیا گیا۔ اور پھر کیا ہے کہ انفرادی سطح پہ جب انسان عدل و انصاف کرتا ہے، چاہے وہ باپ کی سطح پہ ہو یا بیٹے کی سطح پہ ہو، تو اس کو بتایا اسلام نے کہ اگر تو باپ ہے تو تیرا عدل و انصاف کیا ہے کہ تو ساری اولاد کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر۔ اس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ محبت کو شریعت نے مستثنی قرار دیا کہ اولاد میں سے کسی اولاد کے ساتھ آپ کو محبت زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن وہ دل کی حد تک، وہ دل کی حد تک ہے، اس کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی میں زیادتی نہیں ہو سکتی، برابر رکھنا ہوگا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تاکہ ایک گھوڑا دیا جائے انعام کے طور پر۔ جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد گرامی سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک کو دے رہا ہوں۔ تو فرمایا پھر میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، اللہ اس کو دیا تو اس کو بھی دو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اپنے گھروں میں عدل و انصاف کی کیفیات ہے، اور ملکی سطح پہ عدل و انصاف کا نہ ہونا، مساوات کا نہ ہونا، یہ انسان کے اس ملک کی معیشت کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔
جب لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں تو اپنا سرمایہ لے کے نہیں آتے جی وہ کہتے ہیں کبھی ٹیکسز کی مد میں, کبھی ظلم کے مد میں, کبھی لوٹ کسوٹ کی مد میں ہمارا پیسہ ضائع ہوگا. اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا یہ عدل تھا کہ آپ معاشرے میں مارکیٹ میں خود جا کے دیکھتے تھے بالکل کہ مارکیٹ میں ہماری معیشت پر کہیں غیر ملکی قبضہ تو نہیں کر رہے. کیا بات. اور جب آپ خود اپنے ہاتھ سے معیشت غیر ملکیوں کو دے دیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ہم تو تشت میں رکھ کے پیش کر رکھ کے دے رہے ہیں. اپنی مارکیٹوں میں آپ کی نگرانی ہونی چاہیے اور عدل و انصاف ہونا چاہیے اور آپ کا حکم وہاں پہ چلنا چاہیے, تو پھر ملک ترقی کرتے. اور ملکوں کی ترقی کا تعلق یہ نظریات کے ساتھ ہوتا ہے. جی کوئی بھی شخص اپنا گھر بھرنے کے لیے آ جائے تو وہ ملک کی ترقی کا سبب کبھی نہیں بن سکتا. لوگوں کے لیے خیر خواہی, لوگوں کے لیے عدل و انصاف کا جب تک وہ نظریہ نہیں لے کے آئے گا اس وقت تک ملک ترقی نہیں کریں گے. یہاں میں ضروری ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے یہ بات عرض کروں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا, انہوں نے پوچھا حضور وہ تو غیر مسلم کنٹری ہے, وہاں کیوں جائیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ارض القدس, وہ پاک سرزمین ہے, آپ وہاں چلے جائیں. اس پاک سرزمین کی آپ کے ارشاد فرمانے کی کیا وجہ تھی کہ وہاں کا حاکم عدل و انصاف کرنے والا. کیا بات ہے. غیر مسلم تھا لیکن عدل و انصاف کرتا تھا, تو آپ نے فرمایا یہ ارض القدس, وہ پاک سرزمین ہے. تو پاک سرزمین انسان کے لیے وہی جگہ ہے جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر جو عدل و انصاف کا معیار ہے اس میں یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصول ہے. یہود آپ کے پاس اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا یہ اصول حدود اللہ میں ہر کتاب میں ایک جیسے ہیں. بے شک آپ کے مذہب میں بھی ہمارے مذہب میں. انہوں نے کہا نہیں ہمارے مذہب میں ایسے نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنی کتاب لے کے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں وہ کتاب لے کے آئے تو وہ آیت ایسے چمک رہی تھی جیسے سونا چمکتا. اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ ہٹاؤ. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر مذہب یہ چاہتا ہے کہ عدل و انصاف ہو, احسان ہو, تاکہ معاشرہ پنپ کر اوپر آئے. اور جب معاشرے اوپر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے پھر لوگوں پر رحمت کی بارش, برکت بہت ہوتی ہے نا جی, اس کی بہت برکت. یہ اس لیے بتایا کہ اگر کوئی قوم عدل و انصاف چھوڑ دے گی تو قحط سالی آ جائے گی, ان کا رزق تنگ ہو جائے گا اور ان کے لوگ آپس میں افراط و تفرید کا شکار ہو جائے, ذہنی دباؤ میں آ جائیں گے. اور اگر ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھیں تو ہمارے ملک کی ایک کثیر تعداد ذہنی مسائل کا شکار. رات کو اس کو سونے کے لیے نیند نہیں آتی, دوائیاں کھانی پڑتی. کیوں؟ عدل نہیں ہے. اس کو یہ فکر ہے کہ صبح میں نے فیس کیسے دینی ہے, صبح میں نے یہ کیسے کرنا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حکومتی سطح پر عدل و انصاف کے ساتھ چلنی. احسان کو بھی فروغ دینا چاہیے, عفو درگزر کو بھی. عفو درگزر کے لیے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سزا قاضی دینا چاہ رہا ہو جی اور اس کے اختیار میں حدود اللہ نہ ہو, تعزیراتی کام ہو, تو فرمایا اس کا معاف کر دینا یہ سزا دینے سے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ ذاتیات کا معاملہ بیچ میں آ جاتا ہے. بالکل اور تھوڑے جرموں پر سزا زیادہ ہو جاتی ہے, اور جب اللہ رسول کی بات آتی ہے تو ساری سزائیں معاف ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. اس کی وجہ سے قوم نیچے سے نیچے کی طرف بھگت رہے ہیں نا جی. اور اسلام کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ضرور جواب دیتے تھے, اسلام کی سربلندی کے لیے. اور اس کے لیے ہم احد کو دیکھ لیں. جب انہوں نے, جو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے ہوئے, انہوں نے پوچھا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کیا ابو قحافہ کے بیٹے ہیں, کیا خطاب کے بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی خاموش رہے. لیکن جب اس نے یہ کہا کہ لات کی عزت بلند ہوئی تو آپ نے فرمایا اب جواب, اب توحید کی بات آ گئی, اب جواب دو. پھر وہ جواب دیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے, اور آپ نے وہ خطیب کھڑا کیا جس کی آواز میں جلال تھا, اور جب جواب دیا پھر ابو سفیان واپس کی طرف چلا. اللہ. تو اسلام نے بتایا ہے معاشرے کی ترقی عدل و انصاف کے اوپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. ہم قرآن کریم سے جب استفادہ کرتے ہیں تو صحیح معنوں میں ایسے بہت سارے نکات سامنے آتے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں, اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں. آپ کی بہت عنایت. ناظرین مکرم, کتاب الشفاء سے اصول ملازمت کا عمل ہے. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں, 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں, اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں.
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، عدل انصاف ہے اور احسان انصاف سے زائد چیز ہے۔ آج کے اخبار روزنامہ 9 نیوز میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کی تشریح اور تفسیر میں بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور دیکھیے گا، پڑھیے گا، بچوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو بھی ضرور پڑھائیے گا، اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اب ہم آپ سب مل کر جہاں جہاں بھی ہیں تہہ دل سے لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد ہم سنیں گے جناب محمد شاہ زیب جاوید گنجالوی صاحب کی آواز میں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا کلام۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی شاہ زیب صاحب۔ مل رہا ہے مومنوں پیغام یہ قرآن سے، مل رہا ہے مومنوں پیغام یہ قرآن سے، دل مسلمانوں کے جیتو عدل اور احسان سے، مل رہا ہے مومنوں پیغام، ہے نشان مرد مومن عدل بھی احسان بھی، ہے نشان مرد مومن عدل بھی احسان بھی، شرک سے دوری رہے قربت رہے رحمان سے، دل مسلمانوں کے جیتو سب امور دین و دنیا میں ہو قائم اقتدار، سب امور دین و دنیا میں ہو قائم اقتدار، کیجئے احسان بچیے ہم لائے شیطان سے، کیجئے احسان بچیے ہم لائے شیطان سے، دل مسلمانوں کے جیتو اقربا سے بھی صدا ساجد کریں، حسن سلوک، اقربا سے بھی صدا ساجد کریں، حسن سلوک، پائیں خوشنود یہ خالق اس رہے آسان سے،
خوشنود یہ خالق اس راہ آسان سے مل رہا ہے مومنوں پیغام یہ قرآن سے دل مسلمانوں کے جیتو عدل اور احسان سے مل رہا